بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناقدین، بالخصوص مرزا محمد علی انجینئر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے کے لیے جو اپنا سب سے مضبوط ہتھیار سمجھتے ہیں وہ حدیث عمار کو گردانتے ہیں کہ حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس روایت کے حوالہ سے سند، متن اور درایت کے اعتبار سے اس کی وضاحت کریں گے، اس روایت کو سامنے لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس روایت کا صحیح مفہوم جو سلف سے منقول ہے اور خود اس حدیث مبارکہ کے روات نے جو مفہوم ذکر کیا ہے انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تقتلک الفئۃ الباغیہ یا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، بخاری اور دیگر کتب کے اندر جو یہ روایت ہے، تو مرزا جیلمی اور دیگر ناقدین معاویہ اس سے استدلال پکڑتے ہیں کہ چونکہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو لہٰذا جو مد مقابل گروہ تھا وہ باغی تھا۔ تو ہم سب سے پہلے نحوی اعتبار سے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ الفئۃ الباغیہ یہاں پر معرفہ لایا ہے، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ باغی گروہ جو تھا یہ بغاوت پہلے تھی، باغی پہلے تھے اور حضرت عمار بن یاسر کو بعد میں قتل کیا۔ جبکہ مرزا جیلمی اور دیگر جو ناقدین معاویہ ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ باغی بن گیا، جبکہ یہاں پہ معرفہ آیا ہے وہ گروہ جس کی بغاوت اظہر من الشمس ہے، جس کی بغاوت دنیا کے سامنے واضح ہوگی، اور وہ باغی گروہ کون سا تھا؟ وہ وہی باغی گروہ تھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی، آگے رواسطز اور خوارج اور سبائیت کی طرف نکلا۔ اور اس پر ہم جو ہے خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جو بخاری کے راوی ہیں اس روایت کے، انہی سے مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں اور ان کے والد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دونوں جائیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور ان سے خوارج کے متعلق حدیث سن کے آئیں۔ تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ جب بات چلی تو بات چلتے چلتے جو ہے مسجد کے تذکرے میں بات چلی گئی، تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جو روایت سنائی وہ روایت یہ ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تو خود جو اس کے راوی صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس سے مراد خوارج کو لیتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خوارج جو ہے وہ فئت باغیہ تھا، اور اس سے وہی گروہ مراد ہے، نہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گروہ تو وہاں تھا نہیں، تو بات یہ ہے کہ خوارج کا یہ جو گروہ تھا، جو خوارج کا اور روافض کا سبائیوں کا گروہ بنا، تو در حقیقت یہ دونوں گروہوں میں شامل ہو گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ کچھ حضرت امیر معاویہ کی طرف چلے گئے، کچھ حضرت علی کے گروہ میں، زیادہ تر لوگ ان میں شامل ہو گئے تھے۔ تو اس سے وہی لوگ مراد ہیں، انہوں نے ہی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور وہی باغی گروہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو یہ الفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے مراد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت یہ قطعی ہے، اور کلم وعد اللہ الحسنہ کے دامات وعدہ کے تحت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا بھی قطعی ہے۔ اور خود مرزا محمد علی انجینئر بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول بھی مانتے ہیں، جنتی بھی مانتے ہیں۔ جب جنتی مان لیا تو پھر پتہ یہ چلا کہ یہ گروہ اور ہے، سیدنا امیر معاویہ کے گروہ اور ہے، اس لیے کہ وہ گروہ وہ ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ تو جہنم کی طرف بلانے والا وہی ہے جو خود بھی جہنم میں
جانے والا ہے۔ مزید انشاءاللہ ہم اس عنوان پہ اس حدیث کی سندی حیثیت اور فنی حیثیت پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ احباب مکمل ویڈیو کو سماعت کریں اور دیگر آنے والے کلپس کا بھی انتظار کریں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔